کون خوف سے بے ڈر ہے؟ اللہ کے ولی۔ کون اللہ کے ولی؟ وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اللہ کی شکر گزاری میں گزاری، اور پوری زندگی رب کائنات کی نافرمانی سے بچ کر گزاری۔ محترم دوستوں، ابھی جن لمحات میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ یہ مہینہ 11ویں شریف کے نسبت سے منسوب ہے، اور اس مہینے کو ہم محبت سے غوث پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ غوث پاک کا مہینہ۔ اچھا، اب آ جائیے غوث پاک۔ تو غوث پاک کون تھے؟ یقین جانے دل بڑا جلا ہوا ہے، خدا کی قسم دل بڑا جلا ہوا ہے، بڑا کوڑا ہوا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی محفلوں میں جاؤں تو تھوڑا سا جذبات پر قابو رکھوں، مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ جذبہ ایمانی کا حصہ ہے۔ جذبہ ایمانی کا حصہ ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی شان میں کسی نے بکواس کی ہے نا، تو خدا کی قسم ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، اور خود پر ہم لوگ یا اپنے جذبے پر ہم لوگ قابو نہیں رکھ پاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ نرم مزاجی کے ساتھ خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر، اللہ کریم نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی جو کسی ولی کو عطا نہ فرمائی۔ اور وہ شان کیا ہے؟ وہ شان امام الاولیاء کی ہے، وہ شان سلطان الاولیاء ہے، وہ شان سردار الاولیاء، وہ شان سرتاج الاولیاء۔ کون؟ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ نے آپ کو وہ کرامات و کمالات، وہ روحانیت، وہ مقام و مرتبہ اور وہ جلالیت سے نوازا جو کسی اور ولی کو نہیں نوازا۔ اسی لیے آپ کو میرے رب تعالیٰ نے امام الاولیاء بنایا۔ امام الاولیاء مطلب تمام اولیاء کرام کا امام۔ سردار الاولیاء مطلب تمام اولیاء کے سردار۔ آپ کے والد محترم، اللہ نے ان کو بھی نہایتی کرامات، روحانیت سے نوازا، اور اللہ کریم نے آپ کی والدہ ماجدہ کو، جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی، وہ نہایت شریف، نفیس، زاہدہ، ساجدہ، عابدہ خاتون تھیں، اور ایسی خاتون تھیں کہ جن کی زبان مبارک سے جب کلمات جاری ہوتے تھے تو وہ کلمات جاری ہوتے تھے جس میں رب تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی تھی۔ وہ والدہ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتی تھی تو گویا کہ آپ کی زبان مبارک سے اس طرح سے پھول جڑتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کی صورت کہ ہم نے جو ولیوں سے یا دیگر اکابرین سے، علماء سے سنا ہے کہ پرندے بھی آپ کی تلاوت کو بہت شوق سے سماعت فرماتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے جو سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں موجود تھے، اس وقت جب آپ کی والدہ ماجدہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتی تھی تو سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر جو کہ مادر ذات ولی ہیں، یعنی مادر ذات مطلب ماں کے پیٹ سے ولی ہونا، تو وہ مادر ذات ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدہ کی شکم میں رہتے ہوئے قرآن کریم کے 17 پارے حفظ فرمائے۔ اب آج کل کی مائیں کہتی ہیں کہ آج کے دور کی عورتیں، انہیں رب تعالیٰ ایسے کرامات سے
یا ایسی روحانیت اس مرتبے درجات سے نہیں نوازتا جو اس دور کی خواتین کو رب تعالیٰ نے نوازا. اسی طریقے سے بہت سے مرد حضرات ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے متقی ہیں, ہم پرہیزگار ہیں, سب کچھ ہے, مگر ہم بھی رب تعالیٰ کا وہی قرب چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں مل پاتا. کون سا قرب؟ جو اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے, بات یہ اصلاح کی ہو رہی ہے, اصلاح کی بات. میں نہیں بولوں گا آپ سے بار بار آپ لوگ بات بات پہ سبحان اللہ بولیں, نہیں بولوں گا, مگر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ دیکھیں اس دور کے جو ولی تھے نا, سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں دنیا کی تو پرواہ ہی نہیں تھی, انہیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی. مگر آج کے دور میں جو ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, میرا اشارہ جہاں ہے وہ سمجھ جائیے گا کہ آج کے دور کے لوگ جو ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, انہیں ولایت بعد میں, انہیں سب سے پہلے ولایت اللہ نہیں چاہیے, یعنی اللہ کی طرف سے ولایت نہیں چاہیے. انہیں جو ولایت چاہیے وہ چاہیے مشہوریت کی. انہیں جو ولایت چاہیے وہ یہ چاہیے کہ میں جہاں بیٹھوں تو لوگ مجھے ولی سمجھیں, ولی مانیں, ولی جانیں, ولی پہچانیں. تو محترم دوستوں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے سب سے پہلے تو خود کو فنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے خود کو فنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کر بندہ جب فنا فی نفس کا جب مرتبہ مکمل کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ مرشد کی ذات پہ فنا ہوتا ہے. اور جب مرشد کی ذات پہ فنا ہوتا ہے